अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। लास्ट लेसन में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ वर्जन क्या होते हैं, और सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी अक़साम होती हैं, और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज क्या चीज़ है और स्टोरेज का क्या काम होता है और स्टोरेज की कौन कौन सी अक़साम है। दोस्तों, स्टोरेज के बारे में हमने पहले एक दो लेसन के अंदर थोड़ी सी बात डिस्कस की थी कि स्टोरेज आम तौर पर स्टोर करने से यानी महफूज करने से है। आप जो कुछ भी काम करते हैं या आपका जो भी मटेरियल है उसको जब हम किसी जगह पर सेव करते हैं तो वो स्टोरेज या स्टोर करना कहते हैं। अब उसके लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई भी चीज़ है, आप गंदम किसी बोरी के अंदर, थैले के अंदर महफूज करते हैं, तो आप आसानी के लिए यूँ कह सकते हैं कि ये बोरी उस गंदम के लिए एक डिवाइस है, उसके लिए एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप गंदम को महफूज कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये समझते जाइए कि कंप्यूटर पे जो भी हम काम करते हैं उसको जब हम किसी जगह पर सेव करते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं, दो हिस्से हैं जहाँ पर हम अपने जो जितना भी काम होता है हम उसे महफूज करते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हम परमानेंट डिवाइसेस कहते हैं और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हम सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे परमानेंट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। परमानेंट डिवाइसेस से मुराद वो हैं कि जो कंप्यूटर में एक मखसूस हिस्से के अंदर लगी हुई होती हैं। मखसूस हिस्सा कंप्यूटर का कौन सा होता है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के अंदर वो तमाम चीज़ें महफूज हो जाती हैं। अब महफूज होने के बाद ये जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड वाला जो हिस्सा है उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम रैम कहते हैं, और एक दूसरी चीज़ होती है चिप नुमा ही होती है, उसे हम रोम कहते हैं। हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे रोम के बारे में। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी जिसमें हम महफूज मालूमात सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनको हम तब्दील भी नहीं कर सकते और उनमें कोई नई चीज़ भी ऐड नहीं कर सकते। अब ये जो मालूमात उसमें महफूज होती हैं ये आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग की जब की जाती है उसी वक्त इसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है, आमतौर पर जब आप देखते हैं कि तो कंप्यूटर चलता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो शुरू में विंडो का नाम और विंडो कौन कौन सी है और उस वक्त उससे मुताल्लिक़ अगर कोई मालूमात हो, कंपनी का नाम आ जाता है। इस तरह की जो छोटी छोटी मालूमात होती हैं ये उसके अंदर महफूज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोम या वो छोटी सी चिप अगर मौजूद होगी तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। दूसरी जो दूसरा जो हिस्सा है परमानेंट स्टोरेज का उसको हम रैम कहते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। यानी इस पर वो मालूमात होती हैं जिन पर आप उस वक़्त काम कर रहे होते हैं। जिस वक़्त आपने कोई भी काम किया, मिसाल के तौर पर मैं इस वक़्त अगर यहाँ पर ये स्टोरेज में ए लिख देता हूँ तो ये जो इस वक्त मैंने ए लिखा है ये ए उस रैम के ऊपर जाकर महफूज हो गई। अब मैं अगर बी लिखता हूँ तो ये बी वहाँ पर जाकर महफूज हो गया। सी मैंने लिखा, सी महफूज हो गया। डी लिखा, डी महफूज हो गया। एन लिखा, एन महफूज हो गया। वी लिखा, वी महफूज हो गया। तो इस वक्त मैं जो जो काम कर रहा हूँ ये सिर्फ टेक्स्ट से मुताल्लिक़ है। अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं तो जितना काम इस वक्त आप कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये काम उस रैम के ऊपर जाकर महफूज हो रहा है। अब ये जो भी काम आप कर रहे हैं इसको आप लिखे हुए को मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर और इसको आप मिटा भी सकते हैं। लेकिन
جیسے ہی آپ اپنے سسٹم کو بند کریں گے یا اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور آپ کا سسٹم خود بخود بند ہو جاتا ہے، تو یہ جتنا کچھ بھی آپ نے لکھا ہوگا یہ سارا کا سارا اس میں سے ضائع ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں فی الوقت فوری طور پر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ سٹوریج آپ کے کام دے گی، جس کو ہم نے ریم کا نام دیا ہے۔ تو یہ دو پرماننٹ ہیں جن کو ہم نے روم اور ریم کہا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں سٹوریج ڈیوائسز ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ہمیں سیکنڈری ڈیوائسز کی کیوں ضرورت ہے؟ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈری ڈیوائسز کی طرف۔ سیکنڈری ڈیوائسز سے مراد یہ ہے کہ ایسی ڈیوائس کہ جتنا بھی آپ نے کام کیا ہو اس چیز کو ہم اس کے اندر جا کر محفوظ کر لیں، تاکہ اگر کل کو ہمیں وہ چیز دوبارہ سے ضرورت پڑے تو ہمیں دوبارہ سے اس کو لکھنے کی یا دوبارہ سے ایڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ہمارے پاس پہلے سے وہ چیز موجود ہو۔ تو اس کے لیے ہم جو ڈیوائسز یوز کرتے ہیں مختلف قسم کی، ان کو ہم سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، آپ اس کے اندر مختلف قسم کے جو چیزیں آپ محفوظ کرنا چاہیں آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی یا گنجائش ہے آپ کی چیزوں کو محفوظ کرنے کی، وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ کئی ہزار جی بی کے اندر آپ کے ڈیٹا کو اور آپ کے مواد کو محفوظ کر سکتی ہے۔ اب یہ جی بی کیا ہوتا ہے ہم تھوڑا سا آگے چل کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس بی ہوتی ہے کہ یو ایس بی کے اندر بھی آپ اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب جو ہارڈ ڈسک ہے وہ عام طور پر کمپیوٹر کے اندر فٹ ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یو ایس بی کو آپ کسی بھی وقت کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں سے اس کے اندر اپنا میٹیریل محفوظ کر کے کاپی کر کے لے کر آ سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بات کی میموری کی، سٹوریج کی، کہ جو چیز ہم سٹور کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ لگے گا اور کیسا پتہ لگے گا کہ ہم جو چیز محفوظ کر رہے ہیں اس کا وزن کتنا ہے، اس کی پیمائش کتنی ہے، وہ کتنے کلو کا ہے، وہ کتنے گرام کا ہے، وہ کتنے ہزار کلو گرام کا ہے، کچھ بھی، وہ کیسے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں؟ دیکھیے عام طور پر جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ ملتا ہے وہ لیٹر میں ملتا ہے۔ اب لیٹر اس کا ایک پیمانہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ پھل لینے جائیں تو پھل عام طور پر جو ہیں بہت سارے پھل ایسے ہیں جو کلو کے حساب سے ملتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں پین لینے چلے جائیں، پینسل لینے چلے جائیں تو آپ کو وہ درجن کے حساب سے ملتی ہیں۔ یعنی یہ اس کا ایک پیمانہ ہے، اس کی ایک پیمائش کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہم جو کچھ بھی اپنا میٹیریل محفوظ کرتے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو ٹیکسٹ ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ اصل میں بائٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ بائٹ کیا ہے؟ بائٹ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے جتنے الفاظ میں لکھوں گا اتنے وہ بائٹ بنیں گے، وہ اتنے کریکٹر بائٹ ہیں۔ فار ایگزامپل ایس، یہ ایک بائٹ ہے، ایک ورڈ ایک بائٹ۔ اس کے بعد ٹی، یہ ایک ورڈ ایک بائٹ۔ اب یہ دو ورڈز ہو چکے ہیں، اٹ مینس کہ 2 بائٹس میرے پاس ہیں، میں نے سیو کر لیے۔ او لکھ دیا، یہ تیسری بائٹ ہے، 3 کریکٹر ہو گئے، 3 بائٹ ہو گئے۔ اسی طرح یہ آگے جتنے بھی میں بڑھاتا جاؤں گا یہ سارے کے سارے اس کے بائٹس میں کنورٹ ہوتا جائے گا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے ورڈ یوز کیا کہ یہ کے جی، یہ ایک جی بی ہے، یا عام طور پر موبائل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا موبائل کی ریم اتنے ایم بی ہے، یا آپ نیٹ اتنا ایم بی یوز کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو جیسے بائٹ کے بارے میں بتایا، تو اگر 1024 بائٹ ہوں تو وہ ایک 1 کے بی یا 1 کے بی، کے بی مینس کلو، کے فور کلو، بی فور بائٹ مینس کلو بائٹ۔ 1024 بائٹ ہوں تو وہ 1 کلو بائٹ بنتے ہیں، اور اگر 1024 کلو بائٹ ہوں تو وہ 1 ایم بی بنتا ہے۔ ایم بی فور میگا بائٹ، ایم فور میگا، بی فور بائٹ۔ اور اگر وہ 1024 ایم بی ہوں
تو وہ 1 GB بنتا ہے. G فور گیگا, B فور بائٹ. 1 GB مینز 1 GB. اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں گے. یہ اس کی پیمائش کا اور اس میموری کو چیک کرنے کا کہ آپ نے کتنی میموری محفوظ کی، یا آپ کے موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر کی کتنی میموری ہے، اس کا سائز کیا ہے، یہ اس کو جانچنے کا اور اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو سیکنڈری ڈیوائسز کی، جیسے ہم نے پہلی بات کی کہ پرائمری کے اندر معلومات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ عارضی طور پر محفوظ ہوتی ہیں، جبکہ سیکنڈری میں عام طور پر ہم ان کو معلومات کو زیادہ وقت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھی اس میں محفوظ کر سکتے ہیں، جب تک اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اب یہ جو معلومات محفوظ ہوتی ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا جیسے ہارڈ ڈسک ہے، USB ہے، اسی طرح آپ یہ معلومات CD کے اوپر اور DVD کے اوپر بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اب CD جو ہے وہ مختلف اقسام کی ہیں، لیکن ہم ان کو اتنا تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں کتنی معلومات محفوظ کر سکتے ہیں. CD میں عام طور پر جو معلومات محفوظ کی جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 600 سے لے کر 800 MB تک، MB میگا بائٹ، ٹھیک ہے، 600 سے 800 MB تک آپ ایک CD کے اندر اپنی معلومات محفوظ کر سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم ہے جس کو ہم DVD کہتے ہیں، یہ اصل میں بنی ہی ویڈیو کے لیے گئی تھی، اور اس میں عام طور پر ویڈیوز وغیرہ محفوظ کی جاتی ہیں. تو ان میں جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 4.7 GB تک ہوتی ہے. یعنی اتنی معلومات آپ اپنی DVD کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ CD کی اقسام ایسی ہیں کہ جن میں آپ اپنی معلومات دوبارہ سے اس میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس میں مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی DVD کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں آپ اپنی معلومات مزید محفوظ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کی میموری اتنی ہی ہوتی ہے. CD میں 600 سے 800 MB اور DVD کے اندر 4.7 GB تک. تو امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سٹوریج کے بارے میں. سٹوریج کیا ہوتی ہے، اس کی کون سی اقسام ہے، میموری سے کیا مراد ہے، میموری کا سائز، اس کو چیک کرنے کا کیا میتھڈ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں.